الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا ابتدائیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیات بینات تسلسل کے ساتھ سلسلہ وار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس سے قبل والی آیات بینات میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نیکی کے حوالے سے اچھائی کے حوالے سے کہ نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اللہ رب العزت نے
یہ فرمایا تھا کہ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو، اپنا منہ کر لو. اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہاں اللہ تعالی نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ جو تھے، یعنی یہود اور عیسائی، ان میں سے ایک مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، دوسرے مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا. تو رب ذوالجلال نے انہیں مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر دو. فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، سزا اور جزا پر ایمان لاؤ. اور ان سب پر ایمان لانے کے بعد پھر جو تمہارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، تو فرمایا اس پر بھی نظر کرو. مال انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، دولت انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ مال اور دولت محبوب ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے انہیں رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اسے یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اسے کسی غلام کی گردن آزاد کرنے پر خرچ کرو. فرمایا کہ یہ سارے کام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیکی ہے. نیکی فقط یہ نہیں کہ صرف انسان 5 وقت نماز پڑھ لے اور کہے کہ میں نے ساری ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں. نیکی ہر وہ عمل ہے کہ جو انسان دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرے، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، معاملات کے لحاظ سے ہو، رشتہ داری کے لحاظ سے ہو، اڑوس پڑوس کے معاملات ہوں، یا انسان کے دیگر سلسلے ہوں. تو ہر اس کام میں اللہ کی رضا، یہ انسان کا مقصود ہونا، یہ نیکی کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور انہی کو اللہ رب العزت نے فلاح پانے والا قرار دیا ہے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل. فرمایا اللہ رب العزت نے تم پر مقتولین کے خون کا بدلہ لینا یہ فرض قرار دیا ہے. یعنی اگر کسی کا قتل ہو جائے، کوئی شخص کسی کی جان لے لے، کسی کو قتل کر دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس بندے کو قتل کیا جائے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، یہ لازم ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرمایا کہ الحر بالحر، کہ اگر کسی کے غلام کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں اس غلام کو قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، الحر بالحر یعنی کہ آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ قصاص لی جائے اس سے۔ اور پھر فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی ہو تو فرمایا کہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو فرمایا کہ اس کو دستور کے مطابق مطالبہ جو ہے اس کا ادا کیا جائے، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جان کا بدلہ جان ہے، کہ قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کرنا یہ لازم ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جن کا قتل کیا گیا ہے اس کے بھائی، اس کے والد، اس کا بیٹا، یعنی جو اس کے ولی ہیں، ان کی طرف سے اگر کسی شے کا مطالبہ کیا جائے کہ جناب ہم قتل کے بدلے قتل نہیں چاہتے بلکہ ہمیں فلاں چیز کا ہمیں فلاں شے کا بدلہ دے دیا جائے، کہ ہمیں اتنی قیمت دے دی جائے یا اتنی مالیت کی کوئی شے دے دی جائے، تو جب مقتولین کے ورثاء کی ولی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو دستور کے مطابق نیکی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، یہ دیت کہلاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، لیکن اگر جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء، اس کے جو ولی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ اگر اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم قتل نہیں چاہتے بلکہ ہمیں مال دے دیا جائے، کوئی شے دے دی جائے، تو اس کا خون معاف ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کا حق ہے، وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس میں شریعت مطہرہ کے روح سے نہ دینے والے پر کوئی الزام، نہ لینے والے پر کوئی الزام، بلکہ یہ رب کا حکم ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو نیکی کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں، مقتول کے جو ولی ہیں، وہ بغیر کسی مال لیے، بغیر کسی چیز کو
کا مطالبہ کیے فقط اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں تو یہ بھی ان کا اختیار ہے، یہ بھی ان کا کو اللہ تعالی نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں اور وہ قتل و خون معاف ہو جائے گا۔ لیکن پہلا حکم یہی ہے کہ قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ اب اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو کیا اس کے خاندان کی عورت کو قتل کیا جائے گا؟ یا کسی عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو کیا اس مرد کے بدلے کیا مرد کو قتل کیا جائے گا؟ اس طرح تو پھر تو یہ جتنی عورتیں کسی مرد کو قتل کر دیں تو وہ تو چھوٹ جائیں گی کہ جناب کسی نے اگر شوہر سے بدلہ لینا ہے تو فلاں کو مار دو، میرے شوہر کو مار دیا جائے گا۔ یہ حکم جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ اصل میں جو مشرکین و کفار تھے، یہ زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے، ان کے اندر یہ ایک رسم ایک رواج تھا کہ اگر کسی معزز قبیلے کا غلام ہے، اس غلام کو کسی نچلے درجے والے خاندان یا گھر کے غلام نے قتل کر دیا تو اب غلام نے غلام کو قتل کیا ہے، لیکن قبیلوں کا فرق ہے۔ جس نے قتل کیا وہ نچلے درجے کا تھا، جس غلام کو قتل کیا وہ اونچے گھرانے کا غلام تھا۔ تو اب جو اونچے گھرانے کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے نہ، اب اس کے بدلے اس غلام کو نہیں بلکہ اس قبیلے کے آزاد مرد کو ہمارے حوالے کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا غلام ہے، ہم بڑے خاندان کے بڑے رئیس لوگ ہیں، تو ہمارے غلام کا اس غلام سے کیا مقابلہ، لہذا غلام نہیں بلکہ آزاد مرد کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کو قتل کریں گے، اس کو قتل کیا جاتا۔ اسی طرح اگر کسی نچلے خاندان نچلے قبیلے والے کسی عورت نے کسی اونچے گھرانے کسی اونچے خاندان قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیا تو وہ اونچے قبیلے والے معزز قبیلے والے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری عورت اس نچلے قبیلے والی عورت کے برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس عورت کے بدلے ہمیں آزاد مرد حوالے کیا جائے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ یعنی ایک اپنے قبیلے کی بڑائی تھی، ایک تکبر تھا، ایک غرور تھا کہ ہمارے غلام کا اس چھوٹے قبیلے والے غلام سے کوئی مقابلہ نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، یا ہمارے قبیلے کی عورت کا اس چھوٹے قبیلے والے کی عورت سے کیا مقابلہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس سے اونچے درجے کے فرد کو منتخب کرتے تھے، اس کو قتل کیا جاتا، اور پھر یہ جھگڑے اور جنگ و فساد برپا ہوتے تھے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ قصاص بدلہ لینا اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ کسی غلام نے غلام کو مارا ہے تو اس کے بدلے آزاد مرد کو تم قتل کرو۔ فرمایا غلام کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی تھا کہ کسی آزاد مرد نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے وہ کہتے کہ میرے اس غلام کو قتل کر دو، میری جان چھوٹ جائے گی، تو اللہ تعالی نے فرمایا نہ، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کرو، عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کرو، کسی مرد کو نہیں۔
یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی دیت پر راضی ہو جاتا ہے، کسی مال پر راضی ہو جاتا ہے، کسی اور شے پر راضی ہو جاتا ہے، آپس میں دونوں ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں کسی مال کے لینے دینے پر، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو نیکی کے ساتھ اس کو ادا کر دو۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں معاشرے پر کوئی لان تان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کے بیٹے کا قتل ہو گیا، کسی کے بھائی کا قتل ہو گیا، کسی کے باپ کا قتل ہو گیا، اور اس مقتول کے باپ بھائی بیٹا جو ہے کوئی ولی جو اس کے ہو، وہ کہیں کہ جناب ہمیں خون کا بدلہ خون نہیں چاہیے، ہمیں اتنا مال دے دیا جائے، تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے۔ معاشرہ ان کو یہ لان تان نہیں کر سکتا کہ یار تم کیسے لوگ ہو، باپ کے خون کا پیسہ لے لیا، نہ ان کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو رب ذوالجلال کا۔ اگر اس کے اندر کوئی ضلالت ہوتی، کوئی تذلیل ہوتی، یا اس میں کوئی خرابی ہوتی، تو رب ذوالجلال کبھی اس چیز کا حکم نہ فرماتا۔ کبھی اللہ رب العزت مومنین کو اس چیز کا حکم نہ فرماتا کہ تم اپنے مقتولین کے بدلے مال لے لو، دیت لے لو۔ اس کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ جس پر راضی ہو جائے، صلح ہو جائے، وہ مال ان کو ادا کر دیا جائے، اس سے وہ خون اور قتل کا بدلہ اتر جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر مال کے، بغیر کسی مطالبے کے معاف کر دو، تو فرمایا کہ وہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ جو حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کا ہے نا، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ تخفیف کا مطلب کیا؟ یعنی دیت دے لی جائے، یا پھر بغیر کسی مطالبے کے معاف کر دیا جائے۔ پہلا حکم بدلے کے بدلے بدلہ، یعنی قتل کے بدلے قتل، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی، آسانی فرمائی کہ اگر کوئی قتل کے بدلے قتل نہیں چاہتا تو مال لے کے معاف کر دے، مال لے لیا، اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب اس قاتل کے ذمے کوئی قتل کا ذمہ نہیں ہے، اس نے وہ جرم ادا کر دیا، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اس کے وہ ذمے سے وہ قتل کا ذمہ ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو تخفیف اللہ نے فرمائی ہے نا، جس کو اگرچہ ہمارا معاشرہ لان تان کرے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے جو تخفیف ہے، آسانی ہے، یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو ہم جس چیز کو سوچتے ہیں، ہم جس چیز کے بارے میں گمان کرتے ہیں، وہ ہماری سوچ اور عقل کے مطابق ہے، لیکن اللہ رب العزت تو انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ جان بھی اس کی امانت ہے۔ انسان کی جو جان ہے یا انسان کا جو جو عضو ہے، انسان کے جسم کا جو جو حصہ ہے، یہ سارا اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری ملک نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے نہ تو اپنی جان لے سکتا ہے، یعنی خودکشی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اپنی جان کا مالک نہیں۔ اب جب اپنی جان کا مالک نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی مرضی سے وہ جان دے بھی نہیں سکتا، یہ تو رب کا اختیار ہے، اس کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح ہمارے جسم کا ہر حصہ، ہر عضو یہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے جسم کا کوئی بھی عضو
بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی انسان کو نہیں دے سکتا۔ یعنی کوئی یہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وصیتیں کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں ڈونیٹ کر دی جائیں، میرے گردے ڈونیٹ کر دیے جائیں، میری فلاں چیز ڈونیٹ کر دی جائے۔ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلام میں اس کی چیز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ڈونیٹ، ہدیہ یا وقف اس چیز کو کر سکتا ہے جس چیز کا وہ مالک ہو، جس چیز کا مالک ہو۔ انسان اپنے جسم کے کسی عضو کا مالک نہیں ہے، لہذا کوئی انسان اپنی آنکھیں جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کوئی شخص اپنے جو ہے وہ گردے ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خون کا مسئلہ ہے، علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جب کسی شخص کی جان بچانے کا معاملہ ہو تب خون دیا جا سکتا ہے، ورنہ خون دینا بھی جائز نہیں، خون دینا بھی جائز نہیں۔ یہ پہلے کے علماء نے اس پر فتویٰ دیا، لیکن اب زمانہ جدید ہو گیا، اب جو ہے وہ بلڈ چینج ہو سکتا ہے انسان کے جسم میں، خون کے بدلے خون لگایا جا سکتا ہے انسان کو، خون لگا کر انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ خون دے کر کسی کی جان بچا سکتے ہو تو خون دیا جا سکتا ہے، خون دیا جا سکتا ہے صرف اور صرف انسان کی جان بچانے کے لیے، باقی آپ بیچ نہیں سکتے اپنا خون۔ کوئی اگر کاروبار کرنا چاہے کہ جناب ہر 2-3 مہینے کے بعد 2 بوتلیں 2.5 بوتلیں جو ہے اتنے پیسے کے عوض دے کر آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی جان بچانے کے لیے آپ دیں تو اس کی اجازت ہے، علماء نے اب دی ہے۔ تو الغرض انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، تو جب مالک نہیں ہے تو پھر اس پر فیصلہ بھی انسان خود نہیں کر سکتا۔ جو رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے اس کو ماننا انسان کے لیے لازم ہے۔ تو اللہ تعالی نے جب فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل چاہتے ہو تو قتل کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن اگر قتل نہیں چاہتے تو پھر دیت لے کر اس کو معاف، یعنی اس کے قتل کو اس کے ذمے سے ہٹا دیا جائے اور وہ ہٹ جاتا ہے، یا پھر صرف معاف کر دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی جرم معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے رحمت ہے، اور پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے بعد کوئی حد سے بڑھا، یعنی کسی شخص نے کسی کو معاف کر دیا، معاف ہونے کے بعد پھر وہ جب باہر گھومنے لگا تو اس کو قتل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر حد سے بڑے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا کہ معاف کرنا ہے معاف کر دو، اور تم نے معاف بھی کر دیا، معاف کرنے کے بعد جب وہ آزاد ہوا تو پھر تم نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ فرمایا کہ یہ تم حد سے تجاوز کر گئے۔ یا پھر یہ ہے کہ تم نے اس سے دیت لے لی، مال لے لیا قتل کے بدلے، اور مال لینے کے بعد پھر تم نے اس کو بدلے میں قتل کر دیا، تو فرمایا یہ بھی حد سے بڑھ گئے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے سے تم حد سے گزر گئے، اور فرمایا حد سے گزرنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بڑا دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے کہ اس نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کہ یا تو دیت لے لی یا پھر معاف کرنے کے بعد پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا، اس کے جرم میں قتل کر دیا، تو یہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو گئے، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ جو خون ہے، فرمایا اس میں زندگی ہے، اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔
اگر سمجھنے والے ہو، اگر سمجھنے والے ہو، عقل والے ہو، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے اور اس قتل کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ قتل کرنا، یہ بدلہ لینا، یہ باقیوں کے لیے، سب کے لیے زندگی ہے، امان ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مجرم کو جرم کی سزا دی جائے تو یہ باقیوں کے لیے عبرت کا سامان ہوتی ہے، باقیوں کے لیے عبرت کا سامان، اور جس کو قتل کیا گیا اس کے لیے بھی نجات کا سامان۔ ایک شخص نے قتل کیا ہے اور اس جرم میں اس کو سزا دے دی گئی، اور سزا کیا تھی کہ اس کو بدلے اس کو قتل کیا گیا۔ اب جب اس کو قتل کیا گیا یعنی سزا دی گئی، سزائے موت دی گئی، تو اس میں اس کے لیے بھی فائدہ ہے اور باقیوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کا جرم، اس کی سزا دنیا میں حاصل کر لی، اب وہ آخرت کے عذاب سے بچ گیا، آخرت کے عذاب سے بچ گیا۔ اور باقیوں کے لیے زندگی ایسی ہے کہ باقی انسانوں کے لیے وہ عبرت ہو گیا کہ اگر فلاں کوئی کام کرے گا ایسا تو اس کو بھی ایسے ہی قتل کیا جائے گا، اور جب نہیں کیا جائے گا، جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پھر آج کل آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بڑے تو بڑے، ابھی آپ نے دیکھا نا کچھ دن پہلے میاں والی کے اندر 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دی ظالم باپ نے۔ وہ اس کا خوف تھا اس کو؟ اگر قانون عمل درآمد کرتا تو اس باپ کے اندر، اس شخص کے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہوتی کہ وہ اتنی سی ننھی سی بچی کو جو ہے وہ گولیاں مار دے ظالم کے بچے نے۔ اب پوچھو نا ان ٹھیکیداروں سے انسانیت کے کہ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ ابھی کل کا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کا، ہمارے ادھر 7 نمبر میں، بتاؤ 20-22 دن کی بچی کو گلے سے ذبح کر دیا گیا، یہ لیاقت آباد 7 نمبر میں۔ کیا قصور تھا؟ وہ قتل کرنے والا یا والی جو بھی ہے، اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مجھے اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے وہ اتنے دلیر ہو گئے، اس لیے اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ واردات کر گئے۔ اگر ان کو اس بات کا خوف ہوتا کہ ہمیں عدالت کی جانب سے فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا اور ہمیں قرار واقعی سزا ملے گی، تو پھر مجال ہے کوئی ہاتھ کو لگائے۔ خوف نہیں ہے نا، سرے عام لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور کچھ مہینوں کے بعد کیس دب کر اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں ہمارے ملک میں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے اندر دلیری آتی ہے، لوگ باغی ہو جاتے ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس پر تو کوئی عمل درآمد نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں، جو مرضی چاہے کرو۔ پھر انسان اور جانور میں فرق ہی نہ رہا کہ اگر کوئی کتیا اپنے ہی بچوں کو کھا جائے تو اس کتیا میں اور اس انسان میں کیا فرق رہا کچھ فرق؟ تو انسان وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے یہ قانون بنایا ہے، اور قانون اس لیے بنایا ہے کہ انسانی زندگی کو بقا ملے، انسانی زندگی کو تحفظ ملے۔ اس لیے فرمایا کہ اے عقل مند لوگو، تم سوچتے ہو کہ انسان کے بدلے انسان کو کیوں قتل کیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا،
میں زنا کر بیٹھا، مجھ پر حد جاری فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ وہ دوسری طرف سے آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہوا، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھ پر حد جاری فرمائے۔ سرکار نے پھر منہ موڑ لیا۔ وہ پھر تیسری طرف سے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، میں نے زنا کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کی جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو، اس کو رجم کی سزا دو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دو۔ صحابہ لے گئے ان کو جب یہ حد ان پر جاری کی گئی اور ان کو قتل کر دیا، تو جب لوگ واپس لوٹنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے جب گزرے تو کچھ لوگ بیٹھ کر وہاں بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو جس کو سنسار کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، فرمایا اس کو ایسے لوگ مار رہے تھے جیسے کتے کو انسان مارتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس کو لوگ ایسے مار رہے تھے جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مڑے اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہو؟ فرمایا وہ تو جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اس نے اللہ کے خوف سے اپنے اوپر حد جاری کروائی ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہو؟ کوئی انسان ہے جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ کہے میں دنیا کی کسی سزا کو نہیں مانتا، اللہ مجھے جو سزا دیتا ہے دے دے، میں تجھے فرق نہیں پڑتا؟ ہے کسی میں اتنی جرت؟ ہے کوئی ہے ایسا ہمت والا کوئی یہ قبول کرے؟ تو فرمایا یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے، دنیا میں گناہ کر بیٹھے ہو اس کی سزا بھگت لو، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن آج کل لوگ عقل مند ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے، انسانی جان کی اہمیت کو سمجھنے والے ہو گئے۔ ہاں جس نے جان دی ہے اس کو کیا اہمیت کا نہیں پتا تھا؟ کیا رب کو انسانی جان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے؟ یا آج کل کے جو ہے وہ شتونگڑے جو ہے وہ انسانی جان کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ اندازہ کرو، یہ جتنے قانون اللہ کی جانب سے ہے، چاہے وہ قتل کا ہو، چاہے وہ زنا کے بدلے ہو، چاہے وہ کوئی اور جرم کے بدلے ہو سزا ہو، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے جاری کردہ سزائیں ہیں یا وہ حد ہیں، یہ انسان کے لیے اپنے مفاد میں ہیں، اس کو پورا کیا جائے۔ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ چور کے حد جاری کرتے ہوئے ہاتھ کاٹے جائیں، معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے، معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ کسی نے اگر کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے بدلے جو بھی نقصان کیا ہے اس کا وہ نقصان کیا جائے اس کے بدلے میں، تو یہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ سزائیں اس لیے ہوتی ہے، اسی لیے یہ سزائیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو جائے، اور لوگ اگر اس کو ظلم سمجھ بیٹھیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کسی کو گولی مار دینا کوئی سب حیثیت ہی نہیں رہی۔ ہاں ایک موبائل کے بدلے انسان کی جان لے لی جاتی ہے، چند ٹکوں کے بدلے کسی کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ خوف ختم ہو گیا، ڈڈر ہو گئے، بے باک ہو گئے لوگوں کے اندر اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے، یہ جو قتل ہے، یہ جو تمہارا قصاص ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے، تاکہ تم ناحق لوگوں کو قتل کرنے سے بچ جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ
قتل کے بدلے قتل کر دو، یا پھر دیت لے لو، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ معاف کر دو۔ اس سب میں کیا ہے؟ تمہارے لیے بھلائیاں ہیں، تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قانون کو بنایا ہے کہ انسان کچھ لے کر بھی معاف کر دے۔ دیت کے بارے میں فقہاء اسلام نے جو مقدار مقرر کی ہے کہ ایک انسان کی دیت کتنی ہونی چاہیے، ایک انسان کی دیت کتنی ہونی چاہیے اتنی لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا انسان، مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی مقدار علماء فقہاء نے بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا 1000 دینار۔ 1000 دینار، یہ دینار آج کل والے کوئٹی دینار نہیں، بلکہ یہ وہ مقدار ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس ظاہری میں جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کو دینار کہا جاتا تھا، اور جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اس کو درہم کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا 1000 دینار، اور وہ 1000 دینار کی کتنی مقدار بیان فرمائی؟ اس کے بارے میں فرمایا تقریباً 4.25 کلو سونا۔ کتنا؟ 4.25 کلو سونا، یہ ایک انسان کی دیت ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا یا تو 1000 دینار یعنی 4.25 کلو سونا، یا پھر 100 اونٹ اعلیٰ نسل کے، 100 اونٹ اعلیٰ نسل کے وہ دیے جائیں، یا پھر درہم میں تو فرمایا 10,000 درہم، یہ بنتے ہیں تقریباً 30.5 کلو چاندی۔ 30.5 کلو چاندی، یہ ہے مقدار دیت کی۔ یا تو 4.25 کلو سونا دے دو، یا 100 اونٹ دے دو اعلیٰ نسل کے، یا پھر 30.5 کلو چاندی، یہ ہے دیت کی مقدار ایک انسانی جان کی۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اس سے زیادہ کا مطالبہ اس سے منع فرمایا ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی مجھے 10 کلو سونا چاہیے، شریعت اسلام میں اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ مجھے جناب 200 اونٹ چاہیے، تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جو مقرر ہے وہ اتنی حد تک ہے، ہاں اس سے کم میں کوئی راضی ہو جائے، دونوں فریقین وہ راضی ہو جائے، لیکن یہ مقدار ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے، اس پر راضی ہونا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے کیا؟ 4.25 کلو سونا اس وقت کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ ہاں، ایک تولہ ہی تقریباً 1.25 کلو کا، 1.25 لاکھ کا یا 1.5 لاکھ روپے کا ہے۔ 4.25 کلو سونا، انسانی جان اتنی سوکھی ہو گئی، کوئی بھی جو ہے وہ 10 روپے کی گولی دے کر مار دیتا ہے کسی کو۔ اگر یہ حدود جاری کی جائے تو کوئی اس چیز کی ہمت نہیں کرے گا، کوئی اس چیز کے لیے جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوگا۔ لیکن جب نہیں ہوگا تو لوگ ٹکے ٹکے پر انسانوں کی جان لیں گے، انسانوں کی جان سودا کریں گے، اور پھر انسانوں کی جان اتنی اجزاء ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔